بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ کے نام سے جانتے تھے، ایک دن شیطان ان پر غالب ہو گیا۔ ساتھیوں، شیطان نے انہیں پھسلایا اور انہیں انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا۔ شیطان نے اس صحابی کو بہکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور انہیں راہ حق سے ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ انتہائی نیک صحابی بھی آخر کار شیطان کی جال میں پھنس ہی گئے۔ صحابی معاذ شیطان کی چال میں پھنس کر اس لونڈی کو اکیلے تنہائی میں ایک تنہا اور سنسان جگہ لے کر گئے۔ اس جگہ لونڈی اور صحابی ساتھ ساتھ تھے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی تھا تو بس شیطان۔ شیطان برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے لونڈی اور صحابی بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ ساتھیوں، کچھ دیر بعد جب دونوں اپنے جرم یعنی زنا سے فارغ ہوئے تو شیطان مردود نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ دونوں زانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے۔ اب ان کو اپنا وجود ناپاک اور گناہ گار محسوس ہونے لگا اور گناہ کی آگ ان دونوں کے دلوں کو جلانے لگی۔ دوستوں، وہ صحابی بے قرار ہو کر اپنے روحانی طبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بولتے ہیں، اے خاتم النبیین، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا۔ دوستوں، یہ بول کر وہ صحابی زاروں قطار رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا منہ مبارک اس صحابی کی طرف سے پھیر لیا۔ پھر وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جانب آئے اور ان سے بولنے لگے، اے رسول خدا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بڑی غور سے دیکھا اور فرمایا کہ مجھے تم پر افسوس ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ساتھیوں، وہ صحابی واپس تو چلے گئے، لیکن کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے، کیونکہ گناہ کی آگ ان کا آرام چھین کے بیٹھی تھی اور انہیں صبر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نکال دیا، لیکن وہ صحابی تھوڑی دیر بعد پھر ان کے پاس چلا آیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ جس پر لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نہیں، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو پھر کیا اس نے شراب پی ہوئی ہے؟ دوستوں، پھر وہاں کھڑا ایک آدمی معاذ کے پاس جا کر ان کا منہ سونگھ کر کہتا ہے کہ نہیں، اس کے منہ سے شراب کی بھی بو نہیں آ رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، کیا تجھے پتہ بھی ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں۔ ساتھیوں، ان صحابی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جس طرح ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ دوستوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی مکمل طور پر تفتیش کرائی اور جرم ثابت ہونے کے بعد حد جاری فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس آدمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ ساتھیوں، جب اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو دوستوں، نبی کریم اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حالانکہ اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں آدمیوں کی یہ بات سن کر خاموش رہے اور آگے بڑھے تو راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا۔ وہ دھوپ سے جلا ہوا تھا اور پھول گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں کدھر ہے؟ ساتھیوں، جس پر وہ دونوں آدمی بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے مخاطب ہو کر بولتے ہیں، آؤ اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔
جس پر وہ دونوں آدمی حیران ہو کر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بھلا اس سڑے ہوئے گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ ساتھیوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آدمیوں سے فرمایا، ابھی ابھی تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ اگر اس توبہ کو امت کے مابین تقسیم کر دیا جاتا تو وہ کافی ہوتا۔ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، معاذ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا، یہ تو معاذ کے لیے خوشخبری ہے کہ معاذ جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا، پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ہمیں بھی اس واقعے سے سچا سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ سبسکرائب کر لیں۔